میرا نام اشفاق ہے اور میں وہاڑی شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ یہاں آج کل لوگوں کا بڑا رش لگا ہوتا تھا کیونکہ بقرہ عید میں کچھ دن باقی رہ گئے تھے۔ میں بازار سے گزرا تو سوچا بقرہ عید آنے والی ہے، کیوں نہ بیوی کے لیے خوبصورت سی چوڑیاں خرید لوں، بیوی بھی خوش ہو جائے گی۔ بازار میں سبھی لوگ مجھے جانتے تھے کیونکہ میرا گھر بالکل قریب تھا۔ میں ایک دکان پر کھڑا چوڑیاں دیکھ رہا تھا، تب ایک آدمی نے میرا گربان پکڑ لیا، مجھ پر چلانے لگا۔ میں گھبرا گیا تھا کیونکہ وہ لڑکا اچھا خاصا تگڑا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے، کوئی غلطی ہوگی مجھ سے؟ اس لڑکے نے سب بازار والوں کو اشارہ کیا، پھر تو سبھی لوگوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ وہاں اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے جو مجھے جانتے تھے، مگر کوئی بھی مجھے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ سب لوگ چپ چاپ تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ بلاخر دکاندار نے تنگ آ کر ان سب کو منع کیا کہ میری دکان کے آگے تماشا مت لگاؤ، جاؤ کہیں اور جا کر اسے سبق سکھاؤ۔ میرا پورا بدن پوری طرح دکھ رہا تھا، جبکہ وہاں موجود سب لوگ مجھے تحقیر امیز نظر سے گھور رہے تھے۔ میں نے آخر کار چیخ کر پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے، ان لوگوں نے مجھے بلا وجہ کیوں مارا ہے؟ پھر وہی نوجوان جس نے مجھے مارنے کا اشارہ کیا تھا میرے قریب بیٹھ کر بولا، آئندہ اپنے گھر والوں کو سنبھال کر رکھنا، ورنہ اگلی بار تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار جب وہاں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی اور مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا تو میں گھر کی طرف بڑھا۔ سامنے میری بیوی کوثر کچن سے باہر آئی اور مجھے ڈانٹنے لگی، تم اچانک بغیر بتائے کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے تمہیں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، مگر اس نے ایک مرتبہ مجھ سے نہیں پوچھا کہ یہ چوٹیں کہاں سے لگی یا کہیں گر گئے تھے۔ میں چپ چاپ کمرے کی طرف چلا گیا اور ہاتھ منہ دھو کر واپس کچن میں آیا۔ کچن میں بریانی اور کباب بنے ہوئے تھے، شاید کوئی مہمان آنے والے تھے، لیکن مجھے اس وقت کسی مہمان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے خود ہی گیٹ بند کیا اور بیوی کو بتایا کہ محلے کے لوگوں نے مجھے بلا وجہ مارا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے حیرت سے دیکھا اور دوسرے لمحے اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور بولی، تم ایسی فضول حرکتیں کیا کرو گے تو لوگ ماریں گے ہی نا۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، سب سے پہلے مجھے نوید نے پکڑا تھا مارنے کے لیے، تو اس کی بیوی کے پاس جا کر میری شکایت کرو۔ مگر میری بیوی بہت سخت لہجے میں بولی، مجھے یقین ہے تم نے ہی کوئی نہ کوئی حرکت کی ہوگی، ورنہ کسی کو کیا پڑی ہے کہ تم پر ہاتھ اٹھائے؟ چلو جاؤ، اب کام پر نہیں جانا تمہیں؟ بیوی کا انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے وہاں سے ٹالنا چاہ رہی تھی۔ جب اس نے میری کسی بات پر دھیان نہیں دیا تو میرا وہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں کمرے میں آ گیا اور ورک شاپ والے کپڑے پہنے، زخموں پر دوا لگائی اور گھر سے نکل گیا۔ میرا جسم شدید درد کر رہا تھا، مگر میں کام سے چھٹی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ایک دن کی چھٹی کا مطلب تھا ایک دن کی پوری تنخواہ سے محروم ہو جانا۔ میرا دل اس وقت بہت دکھی تھا۔ میں نے ورک شاپ جانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا تاکہ بازار والوں کی نظر سے بچ کر دکان تک پہنچ سکوں۔ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، بلکہ محلے کے بزرگ تو اپنے بچوں کو میری مثال دیا کرتے تھے کہ مشتاق کتنا نیک لڑکا ہے، کتنی کم عمری میں اس کے والدین دنیا سے چلے گئے۔ پہلے اس نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کی، پھر اپنا گھر بسایا، خدا ایسی نیک اولاد سب کو دے۔ لیکن جو کچھ آج میرے ساتھ ہوا، اس کے بعد پورے محلے میں ہر زبان پر میرا ہی ذکر تھا۔ چچا اکرم جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، بلکہ ہر بقرہ عید پر مجھے نئے کپڑے بھی بنوا کر دیتے تھے اور میری تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، آج وہ بھی خاموشی سے میری پٹائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ وہ چاہتے تو مجھے بچا سکتے تھے، مگر وہ بھی خاموش کھڑے رہے۔ بلکہ صرف چچا اکرم ہی نہیں، پورا محلہ بازار میرے لیے ایک خاندان کی مانند تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن تھا۔ بات اگر صرف بازار والوں تک محدود ہوتی تو شاید مجھے کچھ صبر آ جاتا، مگر میری اپنی بیوی نے بھی میری بات پہ یقین نہیں کیا، بلکہ الٹا مجھ پر الزام لگا دیا کہ ضرور تم نے کچھ گڑبڑ کی ہوگی، ورنہ لوگ تمہیں کیوں مارتے؟ میں اسے بھی کچھ سمجھا نہ سکا، صرف دل ہی دل میں صرف اللہ سے دعا کرنے لگا۔ اچانک سب کا رویہ کیوں بدل گیا؟ پہلے تو سب لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ انہی سوچوں میں گم میں ورک شاپ پہنچ گیا۔ وہاں بھی سب لڑکے مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری پٹائی کی بات یہاں تک بھی پہنچ چکی ہے۔ میرے محلے کے 2 لڑکے وہاں کام کرتے تھے اور ہم اکٹھے ہی ورک شاپ آیا جایا کرتے تھے، مگر آج کے واقعے کے بعد وہ دونوں مجھے چھوڑ کر خود ہی چلے گئے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کو ایک اور دھچکا لگا۔ خیر میں خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا۔ شام کو گھر واپس آیا تو بیوی کا رویہ اب بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے واپسی پر مجھ سے کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ بالآخر جب میری برداشت ختم ہو گئی تو میں خود ہی کچن میں چلا گیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ آج تو بریانی اور کباب بنے تھے، مگر جب میں نے برتن دیکھے تو حیران رہ گیا، خالی پلیٹیں مجھے منہ چڑھا رہی تھی۔ میں نے بیوی سے کھانے کے بارے میں پوچھا تو بولی، جاؤ تندور سے اپنے لیے روٹی لے آؤ۔
اور اچار کے ساتھ کھا لو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ جو کھانا دوپہر کو بنا تھا وہ کہاں گیا؟ اس بات پر بیوی کو غصہ آ کر وہ چیخ کر بولی کہ اب ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں بیوی کو بتانا چاہتا تھا کہ میں حساب نہیں مانگ رہا، صرف اپنا حصہ پوچھ رہا ہوں کہ میرے لیے بھی تو کچھ رکھا ہوگا، مگر اس کے تیور دیکھ کر میں نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنی چارپائی پر آ کر بھوکا ہی لیٹ گیا۔ آج کا دن بہت پریشان کن تھا۔ میں نے صبح سے رات تک ہونے والے تمام واقعات پر غور کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ہر کوئی مجھے حقارت بھری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ سب کا رویہ بدلا ہوا ہے، جبکہ بیوی کا رویہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ تقریباً آدھی رات تک میں انہی سوچوں میں گم رہا، مگر حالات و واقعات کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چاہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میں تو ہمیشہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا۔ جب سے امی ابو کا انتقال ہوا تھا میں بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ بلا وجہ گلیوں میں کھڑے ہو کر لڑکوں کی طرح وقت ضائع نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی کو تنگ کرتا تھا۔ اپنی عمر کے لڑکوں سے میری کبھی خاص دوستی نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ میرا کوئی دوست ہی نہیں تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، البتہ محلے میں سب کے کام آتا تھا۔ مجھے اپنی خوبیوں کا علم تھا، لیکن آج میں اپنی وہ خامی تلاش کر رہا تھا جس کی وجہ سے پورے محلے اور بازار میں بدنام ہو چکا تھا۔ پوری رات میں اسی پریشانی میں مبتلا رہا، مگر اس وقت میرا کوئی بھی ایسا ہمدرد نہیں تھا جو میرا درد سمجھ سکتا۔ بس میری یہی دعا تھی کہ جو بھی بات ہے کھل کر میں سامنے آ جائے۔ میں ایسے گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتا، اور شاید میری وہ دعا اسی رات قبول ہو گئی تھی، کیونکہ جب میں اگلے دن گھر سے نکلا تو چچا کریم نے سنجیدگی سے مجھے بلایا۔ پہلے وہ بڑے خوش ہو کر مجھ سے بات کیا کرتے تھے، مگر اس وقت ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی میں دور سے ہی دیکھ سکتا تھا۔ ان کے قریب جا کر میں نے سلام کیا اور کہا کہ چچا کوئی کام تھا کیا؟ چچا مجھے ایک طرف لے گئے اور بولے کہ پتر اپنی ماں کو سمجھاؤ کہ وہ ایسا نہ کرے، محلے والے باتیں کرتے ہیں اور اب تو بازار میں بھی تمہاری ماں کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے۔ چچا کی یہ بات سن کر میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ چچا کو نہیں پتا کہ میری ماں تو کب کی انتقال کر چکی ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے کہا کہ چچا میری ماں تو کب کی فوت ہو چکی ہے، اب میں اسے قبر میں جا کر سمجھاؤں کیا؟ لیکن چچا نے اسے آگے مجھے مزید کچھ بھی نہیں بولنے دیا اور کہا کہ جا تو اپنا کام کر، ہم بزرگ تو بکواس کرتے ہیں نا، تم جوان لوگوں کو لگتا ہے کہ اپنی منمانی کرتے پھرو گے، میں تو صرف تجھے سمجھا رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ تیری ماں ہی پاگل ہے، ارے تو اس سے بھی بڑا پاگل نکلا۔ چچا کو اچانک غصہ آ گیا اور وہ میری کوئی بھی بات سننے پر آمادہ نہیں تھے۔ ان سے مزید کوئی بات کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور کام پر چلا گیا۔ شام کو لوٹا تو آج سارے بازار والے مجھے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، انہی میں چچا بھی کھڑے تھے جو مجھے دیکھتے ہی نظریں پھیر گئے۔ لوگوں کے ہجوم میں سے نوید آگے بڑھا، میرے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولا کہ دیکھ مشتاق بھائی، میں آخری بار پورے محلے اور بازار کی طرف سے تجھے سمجھا رہا ہوں، اپنی ماں پر قابو رکھ، ورنہ اگر ہم بے قابو ہو گئے تو اس پاگل عورت کو پاگل خانے بھجوا دیں گے۔ اب مجھے عجیب لگنے لگا کہ سب لوگ ایسی جھوٹی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میری ماں تو کب کی مر چکی تھی، پھر یہ لوگ میری زندہ ماں کا ذکر کیوں کر رہے تھے؟ میں نے نوید سے کہا کہ مجھے نہیں پتا تم سب کو کیا غلط فہمی ہوئی ہے، چورو تم لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، وہ میری ماں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے چچا کریم کو دیکھا تھا جو شاید یہ سب سنتے ہوئے بھی اپنا رخ میری طرف سے موڑ چکے تھے۔ میری بات پر نوید نے ایک زوردار مکہ میرے منہ پر رسید کیا اور بولا کہ تیری ماں نے یہاں سب کو نچا کر رکھا ہوا ہے، پورے بازار میں بدنام ہو چکی ہے اور تجھے کچھ پتہ ہی نہیں۔ دیکھ بھائی، اگر یہی سب تم لوگوں نے کرنا ہے تو اس محلے سے نکل جاؤ، ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے تم لوگوں کو یہاں آئے اور کیسی کیسی عجیب حرکتیں کرتے پھرتے ہو۔ مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں جوابی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اب بغیر کوئی جواب دیے گھر جانے لگا تھا۔ پیچھے سے ایک اور لڑکا بولا، مشتاق اپنی ماں کو باندھ کر رکھو، اور اگر ہم نے باندھا تو دنیا دیکھے گی۔ مگر میں خاموشی سے بغیر کوئی جواب دیے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو کوثر بھی کچن میں کھڑی پکوان بنا رہی تھی۔ میں پہلے غصے میں تھا، میں اتنی محنت سے کماتا ہوں اور یہاں سب کو اپنے چٹخاروں کی پڑی ہے، مجھے تو اس میں سے ایک چاول بھی نصیب نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں دنیا پاگل ہو گئی ہے یا میرا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ مجھے کمرے میں بیٹھے مشکل سے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے جب کوثر جلدی سے آئی اور بولی کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آج ورک شاپ میں اوور ٹائم نہیں لگانا؟ مجھے بہت غصہ آیا تو میں نے کوثر سے کہا کہ میں اپنے چہرے پر لگے زخموں سے تڑپ رہا ہوں، مگر تمہیں صرف پیسوں کی پڑی ہے، اتنی پرواہ ہے تو خود کما لیا کرو۔ میری بیوی رونے لگی تو میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ آج اوور ٹائم نہیں لگا، ورک شاپ بند ہے، مالک دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ میری اس بات پہ میری بیوی گھبرا گئی اور بولی اچھا باہر جاؤ تو دروازہ بند کر کے جانا، مگر میں فوراً بولا کہ میں تھک گیا ہوں، آرام کروں گا۔
میرے جواب پر وہ بے چین ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس کی بات پر شک ہونے لگا۔ ایسی کون سی بات ہے جو وہ مجھے باہر بیچنے کے لیے اتنی بےتاب ہے؟ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کوثر دودھ کا ایک گرم گرم گلاس لے آئی اور بولی، تم تھک گئے ہو تو دودھ پی لو، سکون ملے گا۔ مجھے دودھ کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اب کچھ ہی دیر میں میری رگوں میں سکون اترنے لگا اور میں سو گیا۔ مجھے ایسی مزے کی نیند آئی کہ اگلے دن 10-11 بجے میری آنکھ کھلی۔ مجھے خود حیرت ہوئی کہ میں اتنی دیر تک کیسے سوتا رہا۔ میں نے کوثر سے پوچھا تو بولی کہ تم تھکے ہوئے تھے، ایسے کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ خیر میں نہا دھو کر ورک شاپ چلا گیا، مگر وہاں میرے لیے قیامت کھڑی تھی۔ ورک شاپ کے مالک نے مجھے کام سے نکال دیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جو مجھے کام سے نکال رہے ہیں؟ ورک شاپ کا مالک بولا کہ جو کچھ تمہاری پاگل ماں کر رہی ہے، اگر تم اسے نہیں سنبھال سکتے تو میری دکان کیا سنبھالو گے؟ مجھے یقین تھا کہ یہ بات مالک کو محلے کے لڑکوں نے بتائی ہوگی۔ میں اسے یقین دلانے کے لیے بولا کہ مالک، میری ماں تو کب کی انتقال کر چکی ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے کس پاگل عورت نے انہیں میرا نام بتایا ہے، اسی وجہ سے مجھے نوکری سے نہ نکالے۔ مگر میری کسی بات کو ان کے چہرے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں حیران و پریشان کچھ کہے بغیر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو میری بیوی پھر کچن میں پکوان بنا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کن مہمانوں کو کھلاتی تھی، کیونکہ آج تک میں نے گھر میں اپنے اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو کھاتے نہیں دیکھا۔ آج میرا بیوی سے کوئی بحث کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد میری بیوی گرم گرم دودھ کا گلاس لے آئی، جسے پیتے ہی میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اگلے دن ہی کھلی۔ اب مجھے شک ہو گیا تھا کہ ضرور میری بیوی نے دودھ میں کچھ ملایا تھا۔ میں نے پاس پڑا خالی گلاس اٹھا کر دیکھا تو اس میں واقعی کسی چیز کے آثار موجود تھے۔ شاید وہ نیند کی دوا تھی، لیکن میری بیوی ایسا کیوں کرے گی؟ میرے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ میں دروازے سے باہر نکل آیا تو ایک عورت مجھے دیکھ کر بولی، اپنی ماں کو باندھ کر کیوں نہیں رکھتے؟ تم لوگوں کی وجہ سے میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، اور تمہاری ماں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اب تو سارے بازار والے مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میں گھر واپس آ کر چارپائی پر لیٹ کر پھر سارے قصے پر غور کرنے لگا، لیکن بہت زیادہ سوچنے کے باوجود بھی مجھے کوئی عجیب بات سمجھ نہیں آئی، سوائے اپنی بیوی کی حرکتوں کے۔ وہ کئی ہفتوں سے طرح طرح کے کھانے بنانے لگی، اور دوسرا یہ کہ وہ مجھے دودھ میں نیند کی دوا ملا کر دے رہی تھی۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات تھی جو وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیوی کو آج کل میری پرواہ بھی نہیں تھی اور وہ میرے معاملات سے بالکل بے خبر ہو چکی تھی۔ میں ابھی لیٹا انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک مجھے بیوی کی چیخیں سنائی دی۔ میں فوراً اٹھ کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ پھر اچانک میری نظر اسٹور روم پر پڑی، جس کا تالا کھلا ہوا تھا۔ پورے گھر میں صرف یہی ایک کمرہ تھا جہاں میری بیوی مجھے جانے نہیں دیا کرتی تھی۔ میں جیسے اس کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اندر محلے کی کئی جوان لڑکیاں دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور سامنے میری بیوی چہرہ نقاب میں چھپائے اپنے ہاتھوں کو تھامے رو رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک انگیٹھی رکھی ہوئی تھی جس میں جلتے ہوئے کوئلے تھے اور عجیب و غریب چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے سب کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکیاں مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگی۔ میری بیوی بار بار مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہہ رہی تھی، مگر میں یہ سب دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ وہاں ایسی چیزیں پڑی تھی جنہیں دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کمرہ کالے جادو کے عمل کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مجھے دیکھتی لڑکیاں اسٹور روم کے پیچھے دروازے سے بھاگنے لگی تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ اگر تم لوگوں نے سچ نہ بتایا تو میں سب کے والدین کو یہاں بلا لوں گا۔ میرے چیخنے پر بیوی نے مجھے خاموش رہنے کا کہا، مگر اس وقت میرے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں مزید خاموش رہ کر اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے بہتر یہی تھا کہ جو بھی حقیقت ہے وہ اسی وقت سامنے آ جائے۔ جب کوئی لڑکی بولنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو میں نے انہیں دھمکی دی کہ ابھی سب کے والدین کو بلاتا ہوں اور پولیس کو بھی خبر کرتا ہوں کہ تم لوگ گھر سے بھاگ کر یہاں چھپی ہوئی ہو۔ اچانک ایک لڑکی رونے لگی اور بولی، مہربانی کر کے کسی کو مت بتائیے ورنہ ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ میں سخت لہجے میں کہا کہ پہلے مجھے سارا معاملہ بتاؤ۔ میری بیوی بار بار اسے خاموش کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ لڑکی بول پڑی اور کہنے لگی کہ عورت ہمارے گھروں میں آتی تھی اور خود کو تمہاری ماں بتاتی تھی۔ ہماری ماؤں نے اس کی بڑی عزت کی، مگر اس نے ہم سب کو کہا کہ اگر کوئی اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو شام کے وقت میرے گھر آ جائے۔ میں ایسا عمل بتاؤں گی کہ جو چاہو وہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس لڑکی کی شادی کی خواہش ہو وہ بھی پوری ہو سکتی ہے۔ ہم سب لڑکیوں کی بہت سی خواہشیں تھیں، اسے ہم اپنی ماؤں سے اجازت دے کر یہاں آنے لگی۔ پھر یہ عورت عجیب و غریب عمل کرتی اور کالے جادو کے ذریعے ایسے عملیات کرواتی کہ اگلے ہی دن ہمارے پسند کے لڑکے کے رشتے آنے لگتے جنہیں ہم پسند کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہمارا یقین بڑھتا گیا اور ہم روز شام کو یہاں آنے لگے۔ ایک دن میری ماں کو پتہ چل گیا کہ میں کالے جادو کے عمل میں شامل ہو گئی ہوں، تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور سختی سے منع کر دیا، مگر میری کچھ خواہشیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، اسے میں گھر سے بھاگ گئی
اور یہیں رہنے لگے۔ میرے بھاگنے کے بعد پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ مشتاق کی ماں لڑکیوں کو گھروں سے بھگاتی ہے اور یہ عورت مجھے اپنے گھر میں چھپا کر بیٹھی ہے۔ مجھے یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چکا ہے اور میرے ساتھ 2 اور لڑکیاں بھی گھر سے بھاگ کر یہاں آ چکی ہیں۔ یہ سب سن کر میرے سر میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ میری بیوی کے اس گرانے کھیل کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ میری بیوی مجھ سے عمر میں بڑی اور جسمانی طور پر بھاری تھی، اسے سب لوگ اسے میری ماں سمجھ بیٹھے۔ وہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی اور میں نے اس پر ترس کھا کر اسے شادی کی تھی۔ میں نے غصے سے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا میری کمائی میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ جب اس نے جواب دیا تو میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس نے بے شرمی سے کہا کہ اسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے مجھ سے صرف اس سے شادی کی تاکہ اسے میرے جیسا ایک سادہ لو آدمی مل جائے جو ہر وقت اپنے کام میں مگن رہے، اسے کوئی نہ روکے۔ میری بیوی کی یہ بات سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں اسی وقت محلے والوں بازار والوں کے پاس گیا اور انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر پولیس بلا کر میری بیوی کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لاکھ منتیں کرتی رہی، مجھ سے مدد کی بھیک مانگتی رہی، مگر میں پتھر دل بن کر کھڑا رہا۔ شاید میرا دل بھی پگھل جاتا مگر اس عورت نے مجھے اور میری مرحومہ ماں کو بدترین بہتانوں کا نشانہ بنایا تھا۔ میری ماں کو کتنے لوگوں نے برا بھلا کہا تھا اور محلے کی معصوم لڑکیوں کو گمراہ کر کے دین سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب میں اس عورت کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے سب کے سامنے اسے طلاق دے دی۔ پولیس کے جانے کے بعد میں نے پورے محلے سے معافی مانگی اور انہیں یقین دلایا کہ مجھے ان تمام حرکتوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں شرمندہ ہوں، میرے ہی گھر میں ایسے گمراہ کن اعمال کیے جا رہے تھے، لیکن غلطی آپ لوگوں کی بھی تھی۔ آپ سب نے مجھے حقیقت بتانے کی بجائے صرف یہی کہا کہ اپنی پاگل ماں کو باندھ کر رکھو، جبکہ میری ماں تو کئی سال پہلے انتقال کر چکی تھی اور آپ میں سے کسی نے بھی میری بات پہ یقین نہیں کیا بلکہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے اور ہر جگہ میری تذلیل کی۔ اگر آپ لوگ ابتدا ہی میں مجھے اصل بات بتا دیتے تو شاید معاملہ اتنا نہ بڑھتا۔ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ کو اپنی بیٹیاں اور بہنیں واپس مل گئی، مگر نقصان میرا ہوا۔ میری مرحومہ ماں کو آپ سب نے طرح طرح کے القابات دیے اور مجھے گلی گلی مار پیٹ کر کے ذلیل کیا۔ خدا مجھے معاف کرے، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، آئندہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آؤں گا۔ میری بات سن کر سب لوگ شرمندہ ہو گئے۔ انہیں مجھے روکنے کی بہت کوشش کی مگر میں نے چند دنوں کے اندر اپنا مکان فروخت کر دیا اور دوسرے شہر منتقل ہو گیا۔ اب میرا دوبارہ شادی کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔